نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے قابل صد احترام معزز علماء کرام اور پلہ انصاف کو تھامے ہوئے منصفین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی وقار۔ یہ ماہ ربیع الاول کا برکتوں سے مہینہ، اس کی آمد ہمیں ہر سال 1500 سال قبل ماضی میں لیے جاتی ہے، جس وقت پوری دنیا کے اوپر جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے، خانہ خدا بت خانے کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، خانہ خدا کا برہنہ طواف کر کے اس کی توقیر کی بجائے اس کی تحقیر کی جاتی، ظلم کی اندھی اور بحری قوتوں کے سامنے انسانی ضمیر کے سارے حصار منہدم ہو چکے تھے، انسانیت ایک سرد لاشا تھی جس میں کہیں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت باقی نہ تھی، اور امن و انصاف کے متلاشیوں کی چیخیں گمراہی، جہالت اور استبداد کی آہنی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ پھر یکا یک مکہ کی دھرتی پر، یکا یک مکہ کی برہنہ چٹانوں کے اوپر پروردگار عالم کی ساری رحمتوں کے دریچے کھل کے رات لیلۃ القدر بنی ہوئی نکلی، اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی پوری کائنات کے اندر پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی، حورے باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر جنت سے چل کھڑی ہوئی، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت میں فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ علی وقار ستارے نکلے اور اسے کائنات کی مانگ کے اندر موتی بھر کے طلوع مہتاب سے پہلے غائب ہو گئے، چاند نکلا اور اس نے اپنی نورانی چادر کے ساتھ پوری کائنات کو ڈھک لیا، اور کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ شہری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگی کہ ملہم غیب نے منادا کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لقب جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، رونق کائنات، بہار کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا میں نے شام سے اس کا انتظار کیا ہے، اس قول رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دل نے کہا میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں کر اس سے محروم رکھا جائے۔ دونوں کی حسرتیں قابل دید نظر آئی، کچھ حصہ رات کا لیا، کچھ دن کا لیا۔ نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ 571 عیسوی 682 بکر بھی یکم جیٹھ 20 اپریل ماہ ربیع الاول صبح سویرے 4:07 پر آمینہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے خاندان میں، ہاشم کے گھرانے میں محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ مفتی ذکی کیفی رحمہ اللہ کیا خوب کہتے ہیں کہ بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔
ہوا کیا پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتا تمام جلوہ گاہ دور ہو گیا، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے، علی وقار آقا کی آمد ہوئی تو یہ دنیا لیخرجکم من الظلمات الی النور کا نقشہ پیش کرنے لگی، آقا کی آمد ہوئی دنیا کے ظلمت کٹے روشن اور منور ہو گئے، آقا کی آمد ہوئی کیسر و کسرا کے فلک بوز برج گر کر پاش پاش ہو گئے، مصطفیٰ نے آ کر انسان کو انسانیت بتائی، مصطفیٰ نے آ کر بتایا کہ اے انسان تیری حرمت کعبے سے بلند ہے، مصطفیٰ نے آ کر بتایا کہ اے انسان تیری تخریق کن سے نہیں بلکہ دست قدرت سے ہوئی ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بکریوں کو چرانے والوں نے کیسر و کسرا پر حکومت کی، مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا، مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے، علی وقار مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ آئے جب دنیا میں تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے جب دنیا میں تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ میرے محترم مکرم عزیز علماء کرام، طلباء اعظام، ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگرچہ کسی زمانے کے ساتھ مقید اور مقصود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول واحد مہینہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ باقی مہینوں سے زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی ولادت ہے کہ دھرتی یہ کائنات پر آج تک ایسی ولادت کسی کی نہیں ہوئی۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب کی ولادت پہلے ہوئی ہے، تعارف بعد میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا کہنے، آپ کا تعارف ہی نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، ہر شخصیت کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہوا کرتی ہے، اس کے ذکر کا منتہا اس کی وفات ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں بلکہ عالم ارواح ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اسی طرح آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں بلکہ یہ تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ ہر نبی اور رسول کی ولادت پہلے، تعارف بعد میں، آپ کا تعارف ہی نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب کے سب بن مانگے آئے ہیں، کسی کو مانگا نہیں گیا، اگر کسی کو مانگا بھی گیا ہے تو فقط مولود کی حیثیت سے مانگا گیا، رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی تھی جو بن مانگے نہیں بلکہ مانگنے سے آئے ہیں، اور مانگا بھی فقط مولود کی حیثیت سے نہیں گیا، رسول کی حیثیت سے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بیت اللہ تعمیر کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے، اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے لگے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مولا بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر دے، مدرسہ بنا دیا گیا ہے، مدرس تو عطا کر دے، ادارہ بنا دیا گیا ہے، مدیر تو عطا کر دے۔ بیت اللہ کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، اس کو بسانے والا حبیب اللہ تو عطا کر دے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کیا کہنے، آپ کی آمد کا انتظار فقط آپ کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی، آنے سے پہلے تعارف کروا دیا گیا تھا، رسول کی حیثیت سے مانگ لیا گیا تھا۔ میں کیسے کہوں، زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آپ کی آمد کے منتظر، زمین کی پستی آپ کی آمد کے منتظر، آسمان کی بلندی آپ کی آمد کے منتظر، گلستان کے سبزے آپ کی آمد کے منتظر، پھولوں کا کھلکھلانا آپ کی آمد کا منتظر، چڑیوں کا چہچہانا آپ کی آمد کا منتظر، بجلی کا چمکنا آپ کی آمد کا منتظر، باطل کا برسنا آپ کی آمد کا منتظر۔ الغرض زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش بری تک ساری کی ساری کائنات آپ کی آمد کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وطنیوں میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں، اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قابل سر تکریم اساتذہ و منصفین کرام اور معزز سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں آمد مصطفیٰ کے عنوان سے میری لب کشائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ جناب صدر، خداوند تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے، جب صحن عالم میں سرسبز و شاداب درخت موسم خزاں کے جور و ستم اور باد سمون کے استبداری تھپیروں سے مرجھا کر پامال ہو جاتے ہیں، تو صانع مطلق کی عجیب و غریب گلکاریاں اور موسم بہار کی حیرت انگیز گلپاشیاں اپنا کام کر کے انہیں گلشن عالم میں بنا کر رشک جنا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جب رات کی تاریکی تمام عالم پر محیط ہو جاتی ہے اور اس کی ظلمت کی چادر میں کہیں سفیدی کا نشان باقی نہیں رہتا، آفتاب اپنی زیپاشیاں کرتا ہوا اس چادر کے ایک کونے کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور دنیا کے کونے کونے کو منور کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی قانون کے موافق جب دنیا پر گمراہی کے بادل چھا گئے، توحید کی روشنی شرک کے تپیروں سے بجھ گئی، وحدانیت کے پرچم کے بجائے تکلیف کا علم لہرانے لگا، خدا تعالیٰ کے گھر میں 360 بتوں نے جگہ بنا ڈالی، وحدانیت کا رنگ اتر گیا، خدمت امن پر بجلیاں گرنے لگی، بے گناہ لڑکیاں زندہ درگور ہونے لگی، عدل و انصاف مفقود ہو گیا، جہالت نے علم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، زمین کے نشیب و فراز میں شیطان کا تسلط قائم ہو گیا، کھلم کھلا شراب پی جانے لگی اور اس پر فریفتگی بڑھتی چلی گئی، تو فاران کی بلند چوٹی سے اللہ اکبر کی صدا فضائے عالم میں گونجی، ایک قدسی صفت انسان مشعل ہدایت میں کے نکلا، اللہ نے ایک ہاشمی امی نبی پیدا کیا جس نے 40
برس تک نہ کوئی قصیدہ لکھا، نہ مشاعروں میں شریک ہوا، نہ کبھی کتاب کھولی، نہ قلم ہاتھ میں اٹھایا، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا، نہ کسی استاد کے سامنے ذہن میں تلمس طے کیے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا کلام لایا جو اپنی فصاحت و بلاغت، شوقت و جدانت، حدت اسلوب اور سلاست و روانی سے جن و انس کو عاجز کر دیا۔ اس کے علوم و حقائق کے سامنے دنیا کے تمام معارف مان پڑ گئے۔ ایسا مکمل اور عالمگیر قانون ہدایت نوع انسانی کے میں پہنچایا جس کے آگے پچھلے تمام قوانین ردی ہو جائے۔ قوم کے مردہ قالین میں تازہ روح پھونک کر ابدی حیات اور طرز زندگی سے بہن پہنچایا۔ مولانا الطاف حسین خالی کیا ہی دلکش منظر کشی کرتے ہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن سے اس کی کایا۔ صدر وقار پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے عرب و عجم کی کایا پلٹ دی کہ گم کر بہرا قافلے قائدانہ سراحوں کو حاصل کر کے اوروں کی رہبری کرنے لگے۔ انسانی ہاتھوں سے تراشدہ بتوں کے سامنے سرنگو ہونے والے خدائے واحد کے سر تسلیم خم کرنے لگے۔ جہالت کی طریق گاڑی میں بٹکنے والے رشت و ہدایت کے فروغ چراغ پانے لگے۔ بات بات پر برسوں مہاجرائی کرنے والے اخوت کے علمبردار بن گئے۔ اپنی اولاد سے نفرت کرنے والے محبت کے خوبے بن گئے۔ ضلالت کے اندرے میں زندگیاں بسر کرنے والے افاقے عالم تبانیاں بخشنے لگے۔ جبروں پر بڑیت کی دجیاں بکھر گئی، ظلم و ناانصافی کی بدلیاں چھٹ گئی، آفتاب عدل و ہدایت اس کے عالم پر جگمگانے لگا۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں۔ صدر وقار ذرا توجہ کیجیے گا، اس انقلاب کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی باز افشاء کو روشناس کرواتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بد اخلاقی میں مبتلا تھے، انسانیت تباہ و برباد ہو چکی تھی، بدعات اور رسومات کا رواج عام تھا، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم رہتا تھا، جہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک قدسی صفت انسان بھیجا۔ ہم اس کے نسب، سچائی، امانت و دیانت اور عفت سے خوب واقف تھے۔ اس نے آ کر ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نیکی کا حکم دیا، بدی سے منع نیکی کا حکم دیا، بدی سے منع کیا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آخر ہجرت کے 11ویں سال جب پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچا چکے تو اس کی قوم کے افراد ایک مستقل حکیم، فلسفی دانا، خدا شناس، خدا ترس اس قابل ہو گئے کہ دنیا کے ریفارمروں کو سبق دینے لگے، تو اس نے اپنی وہ شعائر اپنے خلفاء کو سپرد کی، خود اپنے معبود کعبہ کے رب اور عالم کے پروردگار کے ہاتھ پاس چلے گئے، تو صحابہ کرام نے پیغمبر انقلاب کا طریقہ اختیار کیا اور رشتہ و ہدایت کا عالم لے کر اٹھے۔ کاتج کے کندروں، ایشیا کے میدانوں، یورپ کے پہاڑوں، سندھ کے ساحلوں، افریقہ کے ریگستانوں اور ہمالیہ کے دشت جبل میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ بحر ظلمات کی لہریں سست پڑ گئی، آوازیں فتح سے دیواریں چن ہلنے لگی، بحر قیاموس کی روانی منجمد ہو گئی، شرک و بت پرستی کی ترقی دنیا سے دور ہو گئی، تسلیس کا تلسم ٹوٹ گیا، بت خانے ویران ہو گئے اور خدا کی پرستش ہر جگہ ہونے لگی، اور چار دان کے عالم میں اسلامی صفوت کے زمزمے گونجنے لگے۔ نقشے ہستی کی یہ تمام تبدیلیاں اور کائنات کے یہ معاشرتی انقلابات میرے پیغمبر انقلاب کی جو ہے مسلسل سعی پہل میں نقابل فراموش ثمرہ اور قابل رشک نتیجہ ہے۔ وہ سات شمع خدا جو لائے، وہ سات شمع خدا جو لائے تو بت ہوئے خیر سر جھکائے، چراغ ملت کے یوں جلائے کہ ذر دنیا کے جگمگائے۔ واخر دعوانا حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور آئے تو جانے جہاں کس قدر دل نشیں زندگی ہو گئی، ہم پہ اسرار تکریم آدم کھلے، ارے آمد مصطفیٰ کی تقریب ہو گئی۔ سامعین عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ ربیع الاول کے خوبصورت مہینہ میں ہوئی۔ ربیع الاول عربی کا لفظ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی، نام ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے، نام ہی بتا رہا ہے
کہ بہار آئی ہے، اور جناب منصفین بہار جب آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں، بہار جب آتی ہے تو عنادل چہچہاتے ہیں، اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ عرب کی تپتی زمین میں کفر خزاں تھا، شرک خزاں تھا، ظلمت خزاں تھی۔ اللہ نے سیدہ آمنہ کی آنگن میں سدا بہار پھول کھلا دیا اور اعلان کرا دیا، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والا محمد آ گیا ہے، یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، روتے ہوئے سے کہہ دو تمہیں ہنسانے والا محمد آ گیا ہے۔ ارے جب پیغمبر کی آمد ہوئی تو رحمت دروازے کھل گئے، عالمین میں رحمت کے در کھل گئے۔ جہاں کلمت الحق کا اقرار جرم عظیم تھا، وہاں الہکم الہ واحد کا چرچا عیا ہو گیا۔ جو کل تو خوشب مسندہ عمر مستغفرہ تھے، وہ کأنہم بنیان مرصوص بن گئے۔ جو کل تک نشین اقرب تھے، جو کل تک نشین اقرب تھے، وہ رحماء بینہم سے رحم دلی کی داستاں بن گئے۔ ظلم و بربریت کے تندور گرم کرنے والے، ارے ظلم و بربریت کے تندور گرم کرنے والے انما المؤمنون اخوہ کی عملی تصویر بن گئے۔ من حمل علینا الصلاح فلیس منا کی ضرب شدید سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو کر ان اللہ رفیق ویحب الرفقہ کے اثر سے دنیا کائنات معطر ہو گئی۔ انسانیت جو علماء انسانیت جو من حمل علیہ الصلاح فلیس منا کی ضرب شدید پہ ڈگمگا رہی تھی، وہ رحماء بینہم سے رحم دلی کا پروانہ لے گئی۔ ارے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء سے رحم دلی آشکارا ہو گئی۔ تو پھر کہتا چلوں نا محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر ان کے بعد کیا کہیے؟ ارے عقیدت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، ارے محبت کا ہے یہ اسرار کے محبوب خدا کہیے۔ سامعین محترم، جب اس پیغمبر کی ولادت ہوئی نا تو پوری کائنات میں خوشی کی لہر چھا گئی۔ سوال ہونے لگا ایسی ہستی کون سی ہے، کون پیدا ہوا؟ جواب ملا شیری سخن پیدا ہوا، نصیری بدن پیدا ہوا، عروسان چمن پیدا ہوا، نخل گل کی ٹھبن پیدا ہوا، فرخ شمیم پیدا ہوا، شاہ امم پیدا ہوا، شاہ امم پیدا ہوا، یاسین قب پیدا ہوا، مقبول رب پیدا ہوا، مہر عرب پیدا ہوا، شاہ عرب پیدا ہوا، ارے محبت روح الامی پیدا ہوا، رحمت للعالمین پیدا ہوا۔ جی ہاں، اور حضور کی آمد سے پوری کائنات پر کیا تاثر ہوئے ذرا توجہ کیجئے نا۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کی رخ پر بکھر گئی، ارے تنویر صبح و رات کی رخ پر بکھر گئی۔ تشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، شجر و بہر جھومنے لگے، ارے شجر و بہر جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، تاریکیوں کا نام مٹا کے جہان سے ربیع الاول آقا کی آمد، تاریکیوں کا نام مٹا کے جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ کیا آئی صدا کہ سید کونین آ گئے؟ پھر ہوا کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا۔ کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے تور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے تور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر نے نور کی، پائی جھلک جو ساقی کوثر نے نور کی، زمزم کی موج اٹھی شراب طہور کی، ارے بزم جہاں میں آج حاصل کلام
کہ جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ جی ہاں، وہ پیغمبر جس کی آمد ہوئی تو جو انسانیت اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق تھی، رضی اللہ عنہم کا پروانہ لے گئی۔ جو رضی اللہ عنہم کا پروانہ لے گئی تو ید اللہ علی الجماع سے امن و اجتماعیت بھی قائم ہو گئی۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سے تفرقہ بازی کی مذمت ہو گئی۔ کلیسائے روم و ایران لہم ہو گیا، فارس کی آتش کدا تمازت کو خیر باد کہہ گیا۔ تو پھر کہتا چلو نا، ولی اور خدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد، ارے محمد جو گمگشتہ قوموں کا ہادی، محمد جو گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔